السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامع و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، سودی قرض سے کمایا ہوا نفع حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں بلا کسی سخت مجبوری اور شدید عذر کے سود پر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات پر بہت ہی سخت وعید بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے آدمی سے اعلان جنگ کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے اور سودی کام میں تعاون کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سود پر قرض لیتا ہے، اگر وہ ایسی سخت مجبوری میں لیتا ہے کہ کہیں اور سے اسے بغیر سود کے قرضہ ملنے والا نہیں ہے، وہ کوشش کر چکا ہے اور اس کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے یا رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، ایسی سخت مجبوری ہے، تو شریعت میں پھر سود لینا جائز ہوتا ہے، لیکن جتنا جلدی ممکن ہو اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ مجبوری کی حالت ہو یا یہ کہ آدمی نے صرف کاروبار بڑھانے کی غرض سے، دوسری دکان لگانے کی غرض سے سود پر قرض لیا ہو اور پھر اس سودی قرض سے کاروبار کیا ہو، تو اس سے جو نفع ہوگا وہ نفع حرام نہیں ہوگا، بشرطے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام حرام نہ ہو، جو کاروبار وہ کر رہا ہے وہ کاروبار جائز اور حلال ہو، اور سودی قرض سے وہ کر رہا ہو تب بھی اس سے جو نفع ہوگا وہ حلال ہوگا۔ لیکن سود پر قرض لینے کا جو گناہ ہے وہ گناہ ملے گا، اس پر آدمی توبہ و استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مسافر جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے وقت کتنی رکعات پڑھے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ جو آدمی شرعی مسافر ہو، یعنی وہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لمبے سفر پر ہو، تو اس پر جمعہ کی نماز اب فرض تو نہیں رہتی ہے مسافر ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر مسافر کسی شہر میں مقیم ہو یا یہ کہ ایسی بستی میں موجود ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اور اس کے پاس جمعہ پڑھنے کا موقع ہو، تو پھر مسافر کو بھی جمعہ پڑھنے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کی مستقل بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن فضیلتوں کو حاصل کر کے ہی آدمی وہ تمام تر ثواب حاصل کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اگر مسافر ایسی جگہ ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بہرحال وہ عام لوگوں کی طرح پھر ظہر ہی پڑھے گا، اور اگر شہر میں ہے اور شہر میں جمعہ وغیرہ مسجدوں میں تو ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ پھر وہ شہر اور بڑی بستی میں اپنی جماعت کر لیں اور جمعہ کی نماز ہی ادا کریں۔ لیکن اگر شہر اور بڑی بستی ہی میں ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اور جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا نہ کی ہو اور یہ لوگ بھی اپنی جماعت نہ کر رہے ہوں، تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اور ظہر کی نماز جمعہ کے دن شہر یا بستی میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ انفرادی طور پر ہی جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسافر بھی پھر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ونی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر کسی نے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ 2 مرتبہ کہہ دی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 2 مرتبہ تکبیر تحریمہ کہہ دی تب بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ بہت سی مرتبہ آدمی تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوتا ہے لیکن اسے شک ہوتا ہے کہ بھائی کہی یا نہیں کہی، اور وہ دوسری مرتبہ کہہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، حمنا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ حمنا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے حمنن اور حمنان۔ اس کا معنی ہوتا ہے چیچڑی، جو ایک جانور ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ جانوروں کے نام پر بھی نام رکھ لیا کرتے تھے، معنی کا اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ مشہور صحابیہ کا نام بھی ہے حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر کوئی خاتون صرف صحابی کے نام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے نام رکھنا چاہے
تو رکھ سکتی ہے، چونکہ جب کوئی نام کسی صحابی کا یا صحابیہ کا ہو جائے پھر معنی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اسی برکت کی بنیاد پر نام رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی خاتون اپنی بچی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چیچڑی کے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، مشروم کھانا شریعت میں حلال ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروم کی تعریف بھی فرمائی ہے اور اس کے طبی اور میڈیکلی فوائد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ عربی میں اس کو الکماتو کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروم کھایا بھی ہے۔ اس بارے میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے مشروم کھایا بھی ہے۔ البتہ مشروم کھانا جائز ہے، اس کے طبی فوائد بھی حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں مشروم کھایا بھی جاتا ہے۔ عادل بھائی کا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پیدائش کی تاریخ کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ تو 12 ربیع الاول کا ہے، جیسا کہ مشہور ہے بھی، اور لوگ اسی کو ہی تاریخ پیدائش سمجھتے ہیں۔ لیکن محدثین اور مورخین کا جو راجح اور مختار قول ہے، پسندیدہ قول ہے، زیادہ محقق قول ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 8 ربیع الاول ہے۔ بہت سارے محدثین نے 9 ربیع الاول بھی کہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر شریعت کے کسی مسئلے کا مدار نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے ساتھ کوئی حکم جڑا ہوا نہیں ہے۔ البتہ مورخین نے اور محدثین نے، سیرت نگاروں نے کئی تاریخیں لکھی ہیں، اپنی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول بھی کہا ہے، 12 ربیع الاول بھی کہا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول بھی کہا ہے، اور کسی نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے۔ بہت شکریہ مجھ سے آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔